السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ماہ شعبان کی فضیلت و اہمیت اور ماہ شعبان میں کون سے عمل کرنے چاہیے، 15 شعبان کی کیا اہمیت ہے، ماہ شعبان پر مختصر سا بیان پیش کر رہی ہوں۔ امید ہے یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شب برات کو برات کیوں کہا جاتا ہے۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں، اس میں 2 براتیں بیزاریاں ہیں، بدبخت رحمان سے اور اولیاء اکرام ذلت و رسوائی سے بیزار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، کینہ پرور لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دیں۔ فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں جیسے انسانوں کی عیدیں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی عید کی رات کون سی ہے؟ کہا گیا ہے کہ فرشتوں کی آسمان میں عید کی 2 راتیں ہیں، جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہیں، فرشتوں کی عیدیں شب برات اور لیلۃ القدر ہیں۔ مومنین کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ سوتے نہیں، اور مومنوں یعنی کہ انسانوں کی عیدیں دن کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے ہیں۔ شیخ ابو النصر رحمۃ اللہ علیہ اور چند سندوں کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب انہیں نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی مسلسل روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ مکمل مہینہ روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور ماہ شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت عبداللہ بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے واسطہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ شیخ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ حضرت حشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب نہیں چھوڑیں گے، اور آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرشتے کو ایک تحریر دی جاتی ہے، اس میں ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں جن کی آئندہ سال روح قبض کی جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے اس سال مرنا ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کا نام زندوں کی فہرست سے مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص سفر کر رہا ہوتا ہے، ادھر اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ شعبان المعظم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے، جیسے کہ ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین روزوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو اس لیے شعبان کہتے ہیں کہ اس میں رمضان المبارک کے لیے بہت زیادہ نیکیاں پھوٹتی ہیں، اور رمضان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا، رمضان میری امت کا۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے، رمضان بالکل پاک کر دینے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور میں اس طرح پیش ہوں کہ میرا روزہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان
شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو کلام مجید کی تلاوت میں محو ہو جاتے اور مسلمان اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمان بھی روزے رکھ سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے جس پر حد قائم ہونا ہوتی، اس پر حد قائم کرتے، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے، سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسرے سے اپنا قرضہ وصول کر لیتے، اور جب رمضان المبارک کا چاند ان کو نظر آ جاتا تو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ اسی طرح شب برات بھی برکت والی چیزوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مبارک فرمایا ہے کیونکہ اہل زمین کے لیے اس رات میں رحمت و برکت، خیر، گناہوں سے معافی اور نزول مغفرت ہے۔ اس کے ثبوت میں دوسری روایات کے حساب سے ایک روایت وہ بھی ہے جو ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے نقل کی ہے، جو انہوں نے بالاسناد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ کا قریب ترین آسمان کی طرف نزول ہوتا ہے اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے اور رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی شب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطیہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، عادی شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازہ پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کہ کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اول شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں جہنم سے رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ شب برات کو ظاہر کرنے کی حکمت کیا تھی؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت خداوندی یہ ہے کہ شب برات کو ظاہر فرما دیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ شب قدر رحمت و بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ اس لیے رکھا کہ لوگ اس پر تکیہ نہ کر لیں اور اعمال صالحہ سے غافل نہ ہو جائیں۔ شب برات کو اس لیے ظاہر کر دیا کہ یہ رات حکم و فیصلہ کی رات ہے اور خوشی و علم کی رات ہے، رد و قبول کی رات ہے، رسائی و نارسائی کی رات ہے۔ کسی کو اس میں سعادت نصیب ہوتی ہے، کسی کو شقاوت، کسی کو جزا دی جاتی ہے، کسی کو رسوا کیا جاتا ہے، کسی کو سرفراز کیا جاتا ہے، کسی کو سرنگوں کیا جاتا ہے، کسی کو اجر دیا جاتا ہے، کسی کو جدا کیا جاتا ہے۔ بہت سے کفن دھوئے ہوئے تیار رکھے ہوئے ہیں لیکن کفن پہننے والے بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اپنی لا علمی اور غفلت کی بدولت۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں اور قبروں والے خوشی میں مگن غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے چہرے ہنستے ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت بہت قریب ہوتا ہے۔ بہت سے مکانوں کی تعمیر قریب تکمیل ہوتی ہے لیکن صاحب مکان کی موت قریب لگی ہوئی ہے۔ بہت سے بندے ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں لیکن ناکامی اٹھانا پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ جنت کا یقین رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دوزخ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے بندوں کو وصل کا یقین ہوتا ہے لیکن فراق کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور مصیبت کا سامنا کرنا
پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ حکومت کی آس لگائے ہوتے ہیں اور انہیں ہلاکت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ روایت ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نصف شعبان کی شب کو اپنے مکان سے باہر نکل رہے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے سے ایسے ظاہر ہو رہا تھا جیسے ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہو اور وہ اس سے باہر نکل آئے ہیں۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، جس شخص کی کشتی وسط سمندر درمیان سمندر میں ٹوٹ گئی ہو اس کی مصیبت میری مصیبت سے کٹھن نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے لیکن میری نیکیاں معرض خطر میں ہیں، وہ قبول ہوتی ہیں یا میرے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ یعنی خوف کی یہ حالت تھی۔ شب برات میں جتنی ہو سکے نفلی عبادت کریں، ذکر کریں، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ شب برات میں 100 رکعت نوافل نماز اس طرح ادا کریں کہ اس میں ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے، یعنی ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اس کی برکت پھیل جاتی ہے۔ پہلے زمانے کے بزرگ یہ نماز باجماعت ادا کرتے تھے اور اس کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس کی فضیلت زیادہ اور ثواب بے شمار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ سے 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اس رات میں یہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے اور ہر نظر کے بدلے اس کی 70 حاجات پوری کرتا ہے۔ سب سے کم درجے کی حاجت مغفرت ہے۔ 14ویں کو یہ نماز پڑھنا بھی مستحب ہے، یعنی 14ویں شعبان کو، کیونکہ اس رات کو عبادات کے ساتھ زندہ رکھنا بھی مستحسن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ایک بار مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے دانش مند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان ہی میں اللہ کے سامنے زاری کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑے کہ اللہ اس کے دل کی خرابی کو دور فرما دے اور دل کی بیماری کا علاج ہو جائے۔ اس سلسلہ میں تاخیر سے کام نہ لے، یہ نہ کہے کل کر لوں گا، اس لیے کہ دن تو صرف 3 ہیں، ایک کل جو گزر گیا، ایک آج جو عمل کا دن ہے، ایک آنے والا کل جس کی بس امید ہی امید ہے، کہا نہیں جا سکتا کہ اس کے لیے آئے گا یا نہیں۔ گزرا ہوا کل ایک نصیحت ہے، آج کا دن غنیمت ہے، آنے والا کل صرف ایک خیالی چیز ہے۔ اس لیے طاعت و بندگی کی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ رمضان شریف کے آنے سے پہلے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے اور سب کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور سب کے لیے دعا کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم خاص رحمت نازل فرمائے، دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں سب پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم و فضل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔